حجاب کے صحیح مسئلے کو پیش نہیں کیا جائے گا، غیر عالم میرے جیسا ذمہ دار نہیں ہوں گا، یہ علماء کرام ذمہ دار ہوں گے، اس لیے کہ ممبر اور مدارس کے علاوہ وہ کورٹ کے وکیل کی رہنمائی کرنا آپ کی ذمہ داری تھی۔ یہ بات سے ممکن ہے شاید آپ کو تکلیف ہو، لیکن حقیقت مانی آپ، اس وقت امت کو مکمل طور پہ بے یار و مددگار، بے سہارا، ویژن لیس، گائیڈ لیس، رہنمائی کے بغیر چھوڑ دیا گیا۔ آپ دیکھیں گے پروٹیسٹ کا معاملہ ہو رہا، فلاں معاملہ ہو رہا، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ کہہ دوں گا، یہ تمام نوجوان لڑکیوں کے کسی کے بہکاوے میں آ کر آپ روڈوں پر مت نکلیے۔ اس لیے اسلام جذبات کا نام نہیں ہے، اسلام صبر کا نام ہے۔ صبر کا مطلب گھر میں بیٹھنا نہیں، صبر کا مطلب ہے حالات جو بھی ہو دین پہ قائم رہنا، دین کی کسی بات کو نہیں چھوڑنا، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ نہیں کرے کیسا آپ احتجاج کے لیے نکل کے وہاں پولیس کی لاٹھی چارج ہو رہی، فلاں کوئی آپ کو مار رہا، ظلم و ستم ہو رہا، بے حیائی کا معاملہ ہو رہا، چھچوری باتیں ہو رہی، آپ کو جو ریمانڈ کر دے رہے، آپ کے اوپر کیس بک ہو جا رہا۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ خالی حجاب کے جذبے میں اتنا آ گئے، محرم کی پرواہ مٹ گئی۔ اسکول کی گیٹ کے باہر لے جا کے بچیوں کو جو بٹھا دیا جا رہا، کہاں گیا ان کے باپ، کہاں گیا ان کے بھائی، چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ کون سے جذبات کے دین پہ چل رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بھی اگر جاتے تو مدینے میں قلعے میں عورتوں کو مضبوط سیکیور کر کے وہاں کچھ مردوں کو کی سیکیورٹی میں رکھ کر باہر جا کرتے تھے۔ یہ کون سے جذبات کی بات ہے جی دوستو؟ جذبات کا نام نہیں ہے، عورتوں کو نہیں، اگر ضرورت پڑتی ہے علماء کہتے ہیں مرد باہر نکلیں گے اپنا جو سو جمہوریت اگر علماء کہتے ہیں منوانے کے لیے، عورتیں نہیں، ضرورت پڑنے پر رہنمائی سے نکلا جائے گا۔ لیکن عزیز دوستو، تعجب، افسوس، اس امت کے اس حال پر افسوس کہ کوئی رہنمائی کرنے والا ہی نہیں ہے۔ پورے عزت اور احترام کے ساتھ میں یا تو بھیک مانگ رہا ہوں علماء کرام سے، یا آپ سے بنتی کر رہا ہوں، یا آپ سے عاجزی کر رہا ہوں، صرف ممبر اور مدرسے میں کتاب پڑھانے کی حد تک آپ کی رہنمائی نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ آپ حجاب کی تعلیم دے دی، آپ خمار کی تعلیم دے دی، آپ نقاب کی تعلیم دے دی، آپ مساجد میں، جمعہ میں، مدارس میں آپ ہم کو جو سو حجاب کی اہمیت عورتوں کو بتا دیے، لیکن آج جب مساجد کے باہر، مدارس کے باہر امت کے اندر یہ معاملہ آ رہا ہے، آج بھی آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ورنہ یہ احتجاج جو روڈوں پر چل رہے ہیں یہ آپ کی رہنمائی نہیں ہونے کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ یہ گمراہی ہے جو آج چل رہی ہے یہ آپ کا گائیڈ لائنز نہیں ہونے کی وجہ سے چل رہی ہے۔ عزیز دوستوں، امت کے اندر آج ہندوستان کے اندر ایک بورڈ ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ جس کو کہا جاتا ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، لیکن افسوس اس بات کا ایسا دکھ رہا جتنے بورڈ ممبر سے وہ لا صرف ان کے پرسنلی حد تک رہ گیا۔ ون وائس، ون پلیٹ فارم، ون آرگنائزیشن، ون وائس، پوری امت اس بات پر چلے۔ امت کے اندر یہ آج دور اندیشی نہیں ہے، انہیں وہاں احتجاج کر رہا، انہیں وہاں فیس بک پہ کر رہا، انہیں وہاں ٹویٹر پہ کر رہا، انہیں اپنے کالج کے باہر کر رہا، انہیں اپنے گھر کے باہر کر رہا، چھوڑ دیے۔ کسی نے کہا کہ بھائی یہ حجاب کے مسئلے کو اپنے لوگوں کی احتجاج کی وجہ سے سیاسی رنگ دے دیا گیا، تو مطلب کیا علماء کرام سیاسی رنگ دے دیا گیا تو اب آپ نہیں آئیں گے؟ داؤد علیہ السلام کا سیاسی بہنوں اور بادشاہ نہیں تھے؟ سلیمان علیہ السلام کیا سیاسی معاملات میں بادشاہ نہیں تھے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی میدان کے اندر جو سو لوگی رہنمائی نہیں کرے؟ کیا امت کو مارنے مٹنے پر آپ چھوڑ دیں گے؟ رہنمائی کیا آج بھی نہیں کریں گے؟ آپ کب آنے والے ہیں؟ آپ اتنی جماعت اہل حدیث، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، دیوبند کی جماعت، فلاں بریلوی جماعت، فلاں مسلم پرسنل بورڈ، افسوس دھجیاں اڑائی جا رہی ہے آج تمہارے سامنے۔ اے ہمارے معزز علماء کرام، دھجیاں اڑائی جا رہی ہے آج یہ دین کی تعلیمات کی۔ کرناٹکا کے ہائی کورٹ کا یوٹیوب مسجد سے نکل کے ماری آپ، کرناٹکا ہائی کورٹ لائیو ہیئرنگ، جج کے سامنے جو وکلا بات پیش کر رہے ہیں پردے کی لائیو دیکھ سک رہے ہیں آپ۔ من مون پوری ہیئرنگ زوم کے اوپر چل رہی ہے، آپ مسجد کے بعد نکل کر دیکھیے۔ عزیز دوستو، کامرڈ صاحب جو حجاب کے جو سو اس مسئلے کو مسلم کمیونٹی کی طرف سے پیش کر رہے ہیں، میں سوال کر رہا ہوں علماء کرام سے، اتنی جمعیتیں، جماعتیں، آرگنائزیشن دنیا بھر کے اندر ہے، ارے ہماری تو رہنمائی چھوڑ دیے، لیکن جج صاحب کے سامنے جب وہ وکیل کامرڈ صاحب پیش کر رہے ہیں حجاب کے مسئلے کو قرآن سے،
कौन से उलमा का ऑर्गेनाइजेशन है, जाके वो वकील से मिलके बुला के देखे बे इस्लाम सिर्फ कुरान नहीं, इस्लाम सुन्नत का नाम है, ये पॉइंट्स आप पेश करिए। अगर कोर्ट में हिजाब के सही मसले को पेश नहीं किया जाएगा, गैर आलिम मेरे जैसा जिम्मेदार नहीं होगा, ये उलमा किराम जिम्मेदार होंगे, इसलिए कि मैं मदारिस के अलावा वो कोर्ट के वकील की रहनुमाई करना आपकी जिम्मेदारी थी। प्लेटफॉर्म ही चुनिए, कहां से जमा सकेंगे? अपनी शहरी जमीयत की जमात, आप मारते मारो, नल्ला मत दो, मैं तो बोल के रहता हूं शहरी जमीयत की जमात कि हमारी इस मस्जिद तकियुद्दीन में कुछ गाइडलाइंस आए, हिजाब का मसला चल रहा, अपनी औरतों को गाइडलाइंस घर में रखिए, प्रोटेस्ट पे मत भी जाइए, कानूनी कार्रवाई चल रही, फलां रहनुमाई चल रही, हम वकील से बात कर रहे हैं, जजेस चल रही, फितरे में मुब्तला मत हो, कुछ नहीं। उनका एक वीडियो वहां से आ रहा, इनका एक वीडियो वहां से आ रहा, उसके बाद यहाँ के बच्चियां उधर निकल गए, उधर के बच्चे इधर निकल गए, इनकी तबाही हो गई, उनकी तबाही हो गई, उनको अरेस्ट करके ले गए। बाद में देखे हम बोले थे, आप बोले ही नहीं बोलने के जैसा। आप पहले वन प्लेटफॉर्म लाइए कि जब मस्जिद तकियुद्दीन में और हैदराबाद की अहले हदीस मस्जिद में एक ऐलान आ गया, सारे लोग तस्लीम कर लेना। अल्लाह के नबी सल्लम का उसूल दावत का ये था, अन्नासु अला दीन मुलुकीम, जो आप उलमा किराम ने हमें सिखाया है कि अल्लाह के नबी सल्लम कबीले के सरदारों पे कंट्रोल करते थे। एक एक अमीर हल्के का कंट्रोल करिए, बात बताइए, ताकि उम्मत गुमराह ना हो जाए, प्रोटेस्ट का गलत इस्तेमाल ना हो जाए, औरत हिजाब के मसले में महरम की तालीमात ना छोड़ दे, औरत हिजाब के मसले में कहीं दूसरे जो सो दीन के तकाजों को भूल ना जाए। जब तक रहनुमाई नहीं होगी, ये फैसले होते रहेंगे और जिम्मेदार आप रहेंगे अजीज। तो मेरी उलमा किराम से बहुत ही मुद्दे बांधना गुजारिश है, आपकी रहनुमाई की अभी भी जरूरत है, वन कॉमन प्लेटफॉर्म की जरूरत है, वन विजन की जरूरत है, वन वॉइस की जरूरत है, ताकि उम्मत एक बात अगर हमारे उलमा किराम से निकल जाए उसके ताबे बन जाए। यही फितनों से बचने का जो हकीकी मामला होगा।